بسم اللہ ولہ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ احکام میں مسلسل ماہ رمضان سے متعلق مسائل بیان کر رہا ہوں، اور اسی تسلسل سے ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص سحری کے لیے اٹھے اور اذان صبح سے پہلے سحری کھا کر کے ماہ رمضان کے روزے کی نیت بھی کر لی اور سو گیا، اور کوئی حادثہ ہوا جس حادثے کی بنیاد پر وہ بے ہوش ہو گیا، اس کے عقل کام نہیں کر رہی ہے، اور یہاں تک کہ پورا دن اسی میں گزر گیا۔ تھوڑا سا مغرب سے پہلے یا کچھ 2-4 گھنٹے پہلے وہ ہوش میں آیا، اس کے عقل کام کرنے لگی، تو کیا ہوگا اس روزے کا حکم؟ اصل میں اس کا روزہ اس دن کا نہیں مانا جائے گا، البتہ دن میں جو بھی 2-4 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اتنے درمیان میں کچھ کھائے پیے گا نہیں، بلکہ مغرب تک ایک روزے کی کیفیت میں رہے گا، مگر اس دن کے روزے کی قضا بعد میں کرے گا۔ اصل میں اس کو بنیادی طور پر یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص حالت عقل میں نہ ہو، یعنی مست ہو گیا، کومے میں چلا گیا، یا کوئی ایسی بیماری جس میں بالکل ہوش و حواس کام نہ کر رہے ہوں، عقل کام نہیں کر رہی ہو، تو اللہ کی طرف سے جو احکام اس پر لاگو ہوتے ہیں وہ نہیں لاگو ہوں گے، لہٰذا کوئی عمل جو اس پر واجب تھا وہ اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، مانے نہیں جائے گا۔ عقل کے ساتھ میں احکام کا تعلق ہوتا ہے، اگر عقل نہ ہو تو احکام کا تعلق بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ اسی سلسلے میں، یعنی پہلے اس مسئلے کو اور وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی شخص واقعاً سحری تک اذان صبح تک ہوش و حواس میں تھا، اس کی عقل کام کر رہی تھی، نیت بھی کیا، مگر سو گیا یا نہیں سویا، پھر اس کو جو ہے عقل کام نہیں کر رہی ہے، جب اس کی عقل کام نہیں کرنے لگی 2-4 گھنٹے 5-6 گھنٹے اسی حالت میں رہا، اور پھر اس کی عقل کام کرنے لگی ہے، یعنی کچھ اس طرح کا ہوا کہ مثلاً وہ ٹھیک ہو گیا، تو چونکہ اچھا خاصا اس کا وقت بے عقلی بے ہوشی میں چلا گیا ہے، تو وہ روزہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، لیکن مغرب سے پہلے پہلے وہ ہوش میں آ جاتا، اس کی عقل کام کرنے لگتی ہے، تو اگر کوئی کھانے کی چیز اگر استعمال نہیں کی ہے تو اسے مغرب تک نہیں کھانا پینا چاہیے، لیکن بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے دوسرا روزہ اس سلسلے میں یہ ہے، دوسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی روزے میں چاہے ابتدا میں، خصوصیت کے ساتھ ابتدا میں امکان پایا جاتا ہے کہ وہ روزے کی نیت نے البتہ روزے کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا کہ آج روزہ ہے یا نہیں ہے، اور اس نے کوئی چیز کھا پی بھی لی، لیکن جب کھا پی لیا پھر ایک دم سے خیال آیا کہ آج تو روزہ ہے، میں متوجہ ہی نہیں تھا، رمضان شروع ہو چکا ہے، تو اس کے روزے کا حکم کیا ہوگا؟ اس کے روزے کا حکم یہ ہے کہ چونکہ اس نے کوئی چیز کھا پی لی تھی اور شروع میں صبح کی نماز کے وقت سے لے کر کے مثلاً ظہرین تک اصلاً متوجہ ہی نہیں تھا کہ روزہ ہے، اور اس نے مثلاً ناشتہ کر لیا تھا، کھا پی لیا تھا، اب متوجہ ہوا کہ نہیں، آج تو پہلا روزہ ہے یا دوسرا روزہ ہے، اور میں اس طریقے سے غافل رہا، تو اب اس کے بعد بھی کوئی چیز کھائے پیا گیا نہیں، شام تک ایسے ہی رہے گا جیسے روزے کی کیفیت ہوتی ہے، مگر اس روزے کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص
کچھ کھائے پیے نہیں، متوجہ تو نہیں تھا کیا پہلی رمضان، مگر کوئی چیز ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور پھر متوجہ ہو جاتا ہے ظہر سے پہلے پہلے، تو متوجہ ہو جانے کے بعد وہ نیت کر لے گا اور روزہ رکھے گا، اور اس کا روزہ صحیح بھی رہے گا، چونکہ ظہر سے پہلے پہلے تو متوجہ نہیں تھا، مگر ظہر سے پہلے متوجہ ہو گیا، ہونے کے بعد وہ نیت کر لیتا، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو احکام سمجھنے اور جاننے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔